بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی عبدالحق کی جو ادبی خدمات ہیں، آج کے اس لیکچر میں ہم ان خدمات کا جائزہ لیں گے اور ان کی جو تصانیف ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور مولوی عبدالحق کی ادبی قدر و قیمت کیا ہے، اردو ادب میں وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کو بابائے اردو کا خطاب مل گیا۔ ان باتوں پر بھی آج ہم بڑی تفصیل سے اور بڑا سیر حاصل اور تحقیقی اور بہت ہی زیادہ پرمغز یہ لیکچر ہونے جا رہا ہے، تو اسے لکھنے کی ضرورت بھی ہے، اور ایک اہم سوال کا جواب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اردو کے طلباء کے لیے ایک بیش قیمت لیکچر بھی ہے۔ صرف اردو کے طلباء کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ طالب علم جو کسی بھی لیول کی اردو پڑھ رہا ہو، اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر، یا ایم فل اور پی ایچ ڈی یا سی ایس ایس یا کسی بھی سرٹیفکیشن کورس کی بھی اگر اردو ہو تو اس کو آج کا یہ لیکچر سننا بہت لازمی اور ضروری ہے۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کی دنیا میں ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ ان کا شمار عہد حاضر کے اس دور حاضر کے بلند نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ تحقیق اور تنقید کے مرد مجاہد تھے، اور انہوں نے تحقیق کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ہزاروں مضامین لکھے ہیں اور بے شمار کتابوں پر دیباچے لکھے ہیں، تقریضیں لکھی ہیں، مقدمے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مستقل کتابیں لکھی ہیں، پرانی کتابوں کو کھوج کے اردو کے سرمایہ میں اضافہ کیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو کوئی آج کی اور کل کی زبان نہیں بلکہ ایک قدیم زبان ہے، ایک اس کا سرمایہ موجود ہے۔ آپ کے جو مضامین ہیں جو آپ نے لکھے بے شمار، ان تمام مضامین کو جمع کیا گیا ہے اور اس مضامین کے مجموعے کا نام رکھا گیا ہے خطبات عبدالحق، اور خطبات عبدالحق کے نام سے ان مضامین کو شائع کر دیا گیا ہے۔ ان کی چند کتابوں کے نام ذکر کرتے چلتے ہیں یہاں پر جو انہوں نے کام انجام دیے۔ سب سے پہلے ان کی کتاب ہے قواعد اردو۔ قواعد اردو ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ نے اردو کے قواعد بیان کی ہیں، اردو کی گرامر کو تشکیل دیا ہے۔ دوسری کتاب ہے اردو زبان میں اصطلاحات کا مسئلہ، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر کئی زبانیں شامل ہیں، تو ہر نئی دنیا کی ایجاد اور ایک نئی چیز کے لیے اردو میں ایک نئے لفظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب یہ سوچا جاتا ہے کہ اردو کے اندر خود تو لفظ بنتے نہیں ہیں، تو کون سی زبان کا لفظ لے کے اردو میں شامل کیا جائے تاکہ وہ لفظ بھی اردو میں شامل ہو جائے اور وہ لفظ اردو میں استعمال ہونا شروع ہو جائے۔ تو اردو میں اصطلاحات کا مسئلہ بھی انہوں نے حل کیا اور اس نام سے ایک پوری کتاب لکھی۔ ایک اور ان کی کتاب ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ۔ اس میں آپ نے اردو کی جو ابتدائی طور پہ اردو جو چلی اور جس طریقے سے گھٹنوں چلتی چلتی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی اور پھر ایک قداور درخت بن گیا اردو، یہ سب صوفیہ کرام کی مرہون منت ہوا، ان کی وجہ سے ہوا۔ تو اس کتاب کے اندر آپ نے صوفیہ کرام کا حصہ بیان کیا ہے جس کی وجہ سے اردو کی نشو و نما ہوئی۔ تو اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ یہ کتاب آپ نے ایک لکھی۔ اس کے بعد کتاب ہے قدیم اردو۔ اس میں آپ نے قدیم اردو کو ذکر کیا ہے، پہلے اردو کی شکل و صورت کیسی تھی اور اب کیسی ہے۔ پھر اگلی کتاب ہے سر سید احمد خان کے بارے میں، سر سید احمد خان کے حالات و افکار۔ تنقید پر آپ نے کتاب لکھی ہے تنقیدات عبدالحق کے نام سے۔ ایک کتاب ہے ادبی تبصرے، اس کتاب میں آپ نے کتابوں پر تبصرے کیے ہیں۔ اس کے بعد کتاب ہے مقدمات عبدالحق۔ یہ باقاعدہ کتاب اس لیے بنی کیونکہ آپ نے مختلف کتابوں کے اوپر جو مقدمات لکھے ہیں ان سب کو جب ایک ساتھ جمع کیا گیا تو وہ ایک مکمل کتاب بن گئی۔ اس کتاب کا نام رکھا گیا مقدمات عبدالحق۔ مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ جو ہے وہ کتاب کا پریفرنس ہوتا ہے یا پیش لفظ جس کو کہتے ہیں، یا کتابچہ جو شروع میں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقدمہ۔ تو مقدمہ عبدالحق کے نام سے آپ کے مقدمات شائع کیے گئے۔ آپ نے مختلف مقامات پر جو خطبات دیے ان کو جمع کر کے خطبات عبدالحق کے نام سے کتاب بنائی گئی ہے۔ مکتوبات بابائے اردو کے نام سے کتاب ہے جس کے اندر آپ کے جو خطوط ہیں، جو آپ نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، وہ خطوط موجود ہیں۔ پھر ایک کتاب ہے مرہٹی زبان پر فارسی کا اثر۔ مرہٹی زبان نے جو فارسی پر اثرات ڈالے ان کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کے بعد کتاب ہے چند ہم اثر۔ اس میں آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو اردو ادب کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے، ان کا ذکر کیا ہے چند ہم اثر کتابوں کے اندر، اس کتاب کے اندر۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق نے بعض کتب مرتب بھی کی ہیں جن کے نام ہم اب ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ایک تفصیل کے ساتھ تمام کتابوں کا ذکر ایک ساتھ ہی ہو جائے۔ تو وہ کتب جو انہوں نے مرتب کی وہ یہ ہیں: دریائے لطافت،
گل عجائب، چمنستان شعرا، مخزن شعرا، تذکرہ ریختہ گویا، مخزن نکات، تذکرہ ہندی، ریاض الفصحاء، عقد ثریا، خواب و خیال، انتخاب کلام میر، انتخاب کلام داغ، رانی کیتکی کی کہانی، صبرس از ملا وجہی، باغ و بہار، ذکر میر وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام کتب انجمن ترقی اردو نے آپ ہی کی زیر ہدایت اور سرپرستی نہایت مفید عمدہ کتابیں بکثرت شائع کی اور اچھے اچھے کاغذ پہ شائع کرتے تھے تاکہ لوگ لینے والے اسے لیں اور اسے پڑھیں اور اردو کے جو ذخیرہ کتب ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ اور ان کتابوں پر آپ نے بڑے فاضلانہ اور مفید مقدمے اور دیباچے لکھے ہیں جو کہ آپ کے قلم کے نمونے ہیں، جن سے آپ کی تحقیقات علمیہ اور معلومات وسیع کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی وسیع معلومات تھی۔ اس کے علاوہ جو مضامین آپ رسائل وغیرہ میں لکھتے رہتے تھے وہ بھی نہایت عمدہ ہوا کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ چھوٹے موٹے رسائل میں یا کسی جگہ پہ مضامین شائع ہوتے تھے تو باقاعدہ ان کا ذکر یہاں کیا جائے تو ایک بہت طویل فہرست بن جائے گی۔ یہی ہم نے کئی کتابیں ذکر کر دی ہیں یہاں پر۔ یہی کتابیں یاد کرنا اور انہیں لکھنا ہی کافی رہے گا، اور اتنا معلوم ہونا کافی ہے مولوی عبدالحق کے اعتبار سے۔ مولوی عبدالحق نے اردو کے قدیم علمی اور ادبی سرمائے کی بازیافت کی ایک باقاعدہ تحریک شروع کی، اور اس تحریک کے نتیجے میں اردو کے نادر اور نایاب شعراء کے تذکرے، تاریخیں اور ان شعراء کے جو دواوین ہیں، دواوین جو ہے دیوان کی جمع ہے، ان کے یعنی کہ شعری مجموعے اور قدیم نثر کا سرمایہ آپ نے بازیافت کیا۔ بازیافت کا مطلب ہوتا ہے کھوج لگانا اور سرچ کر کے نکال لینا، تو یہ بازیافت کیا۔ اور مہدی الافادی کہا کرتے تھے اردو کو کہ یہ اردو زبان کل کی چھوکری ہے، یعنی یہ تو ابھی گھٹنوں چل رہی ہے، یہ کیسی زبان ہے۔ اس طرح اردو پر ایک طنز اور اعتراض کیا کرتے تھے مہدی الافادی کے بارے میں ہم لیکچرز دے چکے ہیں پہلے۔ آپ نے اردو کا سرمایہ دکھا کر اس حقیقت کو واضح کیا کہ اردو کل کی چھوکری نہیں ہے، بلکہ اردو تو ایک ایسی زبان ہے جو سالوں سے چلی آ رہی ہے اور اس کا ایک بہترین ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے خاص کام یہ بھی کیا کہ اردو کی پہلی مفصل اور مستند قواعد کی کتاب لکھی۔ لوگ انہیں مزاحاً مقدمہ باز کہا کرتے تھے کیونکہ اکثر اردو کی کتابوں پر یہ مقدمے لکھا کرتے تھے، لیکن ان کے مقدمے اردو کے لیے ایک بڑا ہی بہترین مواد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اردو کی ایک بہت بڑی لغت بھی مرتب کرنا شروع کی تھی، جس کا ذکر میں ان کے تعارف میں کر چکا ہوں۔ اردو لغت تاریخی بنیادوں پر، اس نام سے انہوں نے اردو کی ایک بہت بڑی لغت بھی مرتب کرنا شروع کی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اسے مکمل نہ کر سکے، اور اس کی 2 جلدیں ان کی وفات کے بعد شائع ہوئیں۔ اور 1959 میں یعنی کہ 1959 میں جب ترقی اردو بورڈ قائم ہوا تو حکومت پاکستان کی درخواست پر آپ اس بورڈ کے ترقی اردو بورڈ کے مدیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے اور آپ نے اس عہدے کو قبول کیا، لیکن بورڈ کی سیاسی ریشہ دوانیوں سے بیزار ہو کر آپ نے بورڈ سے قطع تعلق کر دیا۔ آپ نے مولوی عبدالحق نے بعض مشہور لوگوں پر شخصی خاکے بھی لکھے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اردو کے مصنفین نے خاکوں پر بڑی کم توجہ کی ہے، لیکن انہوں نے بڑی تفصیل سے خاکے لکھے ہیں جو کہ مولوی عبدالحق کی بڑی نمایاں خصوصیت ہے۔ جن لوگوں کے خاکے انہوں نے لکھے ہیں ان میں عبدالحق اور یعنی کہ جن لوگوں کے خاکے لکھے ہیں اس میں خواجہ الطاف حسین حالی اور سر سید قابل ذکر ہیں۔ مولوی عبدالحق ایک محقق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اچھے نقاد بھی تھے، تنقید نگار بھی تھے، لیکن تنقید پر ان کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، لیکن ان کے تنقیدی خیالات کا اندازہ ان کے مقدمات، مقالات، مضامین اور تبصروں کو پڑھ کے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ادبی تحقیقات کے سلسلے میں زندگی بھر لکھتے رہے۔ انہوں نے جب قلم تھاما اردو ادب کے لیے تو اس قلم کو پھر چھوڑا نہیں۔ مولوی عبدالحق کے تنقیدی نظریات حالی کے تنقیدی نظریات سے بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ اردو تنقید میں نقاد کی حیثیت سے مولوی عبدالحق ایک خاص مرتبے کے مالک ہیں، اور حالی نے جس سائنٹیفک تنقید کو شروع کیا تھا مولوی عبدالحق نے اسی سلسلے کو جاری رکھا، اور مغربی ادبیات کا براہ راست مطالعہ کر کے بھی انہوں نے اردو تنقید کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے اور مزید گہرائی پیدا کی ہے اردو تنقید کے اندر۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ مغربی
مطالعے اور مغربی ادبیات کے مطالعے کے بعد انہوں نے اردو ادب میں تنقیدات کا اضافہ تو کیا ہے، لیکن مغربی خیالات کے رنگ میں رنگے نہیں ہیں وہ۔ اردو زبان سے خلوص، ہمدردی اور وسعت جو ان کو ملی ہے وہ اردو پر ہی قائم رہے اور مشرق کے ہی دل دادا رہے زندگی بھر۔ اور اردو تنقید کی دنیا میں ایک نقاد کی حیثیت سے وہ ایک منفرد مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اپنا۔ مولوی عبدالحق کثرت سے خط لکھتے تھے، مکتوبات بھی لکھے ہیں انہوں نے، اور ان کا ہر خط سادگی، سلاست اور فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ایک مستقل ادب پارہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ خطوط میں ادائے مطلب پر زور دیتے تھے۔ ان کے خطوط میں دلچسپی اور شگفتگی اس قدر پائی جاتی ہے کہ مکتوب الیہ یعنی ریسیور وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کے خطوط ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے پر بوجھ بنیں۔ ان کے خطوط ان کی علمی زندگی کے ترجمان ہیں۔ ان کے قلم میں، ان کے خطوط لکھنے میں خلوص اور صداقت بھری ہوئی ہے، اور ایک سادہ اور بے باک انسان کے اندر جو خاصیتیں ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام خاصیتیں ان کے خطوط پڑھ کے ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ مولوی عبدالحق کے خطبات بھی ادبی شان اور سادگی کے اعتبار سے نقطۂ عروج پر ہیں۔ ان کے خطبات میں توانائی اور تازگی پوری طرح موجود ہے۔ ان میں ایسی اثر انگیزی اور صداقت نظر آتی ہے جو دوسروں میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، ہم نے اس لیکچر کے اندر ان کی کتابوں کا بھی ذکر کیا، ان کے جو انہوں نے کتابیں چھانی ہیں، ڈھونڈی ہیں، بازیافت کی، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے نقاد ہونے کی حیثیت سے، ان کے مکتوبات کی حیثیت سے، ان کے خطبات کی حیثیت سے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر مولوی عبدالحق کی خدمات کے حوالے سے ایک بھرپور لیکچر ہے۔ اسے سنا جائے، لکھا جائے، یاد کیا جائے، سمجھا جائے تو انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر سے ہماری آواز کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔